بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بڑے بزرگ جن کا نام ربیع بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ ہے، وہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا کہ میرے ساتھ میرے بھائی تھے اور ایک جماعت تھی۔ جب ہم کوفہ میں پہنچے تو وہاں ضروریات زندگی کا سامان خریدنے کے واسطے ہم بازار ہی میں گھوم رہے تھے کہ ایک ویران سی جگہ میں ایک خچر کو مرا ہوا پڑا دیکھا، اور ایک عورت جس کے کپڑے بہت ہی پرانے اور بوسیدہ سے تھے، وہ چاقو لیے ہوئے تھی اور اس کے گوشت کے ٹکڑے کو کاٹ کاٹ کر زنبیل میں رکھ رہی تھی۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ مردار کا گوشت لے جا رہی ہے، اس پر یقین کرنا مناسب نہیں۔ عجب نہیں کہ یہ کوئی بھٹیاری عورت ہو اور یہی پکا کر لوگوں کو کھلا دے۔ میں چپکے سے اس کے پیچھے ہو لیا، اس طرح کہ وہ مجھے نہ دیکھے۔ وہ عورت ایک بڑے سے مکان میں پہنچی جس کا دروازہ بھی اونچا تھا۔ اس نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی، کون؟ اس نے کہا، کھولو، میں ہی بدحال ہوں۔ دروازہ کھولا گیا اور اس میں سے 4 لڑکیاں آئیں جن کے چہرے سے بدحالی اور مصیبت کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ وہ عورت اندر گئی اور زنبیل ان لڑکیوں کے سامنے رکھ دی۔ میں کواڑ کی اوڑ سے ان کو جھانک رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اندر سے گھر بالکل برباد خالی تھا۔ اس عورت نے روتے ہوئے لڑکیوں کو آواز دی کہ لو، اس کو پکا لو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر اختیار ہے، اسی کے قبضے میں لوگوں کے قلوب ہیں۔ وہ لڑکیاں اس کو کاٹ کاٹ کر آگ پر بھوننے لگیں۔ مجھے بہت بے چینی ہوئی۔ میں نے باہر سے آواز دی، اے اللہ کی بندی، اللہ کے واسطے اس کو نہ کھا۔ وہ کہنے لگی، تو کون ہے؟ میں نے کہا کہ میں ایک پردیسی ہوں۔ کہنے لگی، اے پردیسی، تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ میں خود ہی مقدر کی قیدی ہوں۔ 3 سال سے ہمارا کوئی معین ہے نہ مددگار، تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا کہ مجوسیوں کے ایک فرقے کے سوا مردار کا کھانا کھانا کسی بھی مذہب میں جائز نہیں۔ وہ کہنے لگی، ہم خاندان نبوت کے شریف سید ہیں۔ ان لڑکیوں کا باپ بڑا ہی شریف تھا، وہ اپنی ہی جیب سے ان کا نکاح کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی نوبت ہی نہ آئی۔ اس کا انتقال ہو گیا۔ جو ترکے میں اس نے چھوڑا تھا وہ ختم ہو گیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ مردار کا کھانا کھانا جائز نہیں، لیکن اس اضطراب میں جائز ہو جاتا ہے۔ ہمارا 4 دن کا فاقہ ہے۔ ربیع بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے حالات سن کر مجھے بھی رونا آ گیا اور میں روتا ہوا دل بے چین وہاں سے واپس ہوا، اور میں نے اپنے بھائی سے آ کر کہا کہ میرا ارادہ تو حج کا نہیں رہا۔ اس نے مجھے بہت سمجھایا، حج کے فضائل بتائے۔ حاجی ایسی حالت میں لوٹتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے کہا کہ بس بھائی رہنے دے، لمبی چوڑی باتیں نہ کر۔ یہ کہہ کر میں نے اپنے کپڑے، احرام، چادریں اور وہ جو کچھ سامان میں اپنے ساتھ لایا تھا سب اپنے ساتھ لیا، اور 600 درہم جو میں نقد لایا تھا وہ لیے، اور ان میں سے 100 درہم کا آٹا خریدا اور 100 درہم کے کپڑے وغیرہ خریدے، اور باقی درہم جو بچے تھے وہ آٹے میں چھپا کر اس بڑھیا کے گھر پہنچا، اور یہ سب سامان
اور آٹا وغیرہ اس کو دے دیا۔ اس عورت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کہنے لگی کہ اے ابن سلمان، جا، اللہ جل شانہ تیرے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کرے اور تجھے حج و عمرے کا ثواب عطا کرے اور اپنی جنت میں تجھے جگہ عطا فرمائے اور اس کا ایسا بدل عطا فرمائے جو تجھے بھی ظاہر ہو۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو ہم آگے چلتے ہیں۔ سب سے بڑی لڑکی نے آ کر کہا کہ اللہ جل شانہ تیرے اجر کو دگنا کرے اور تیرے گناہ کو معاف کرے۔ دوسرے نمبر کی بیٹی آئی اور اس نے آ کر دعا دی کہ اللہ جل شانہ تجھے اس سے بہت زیادہ عطا فرمائے جتنا تو نے ہمیں دیا ہے۔ تیسرے نمبر کی بیٹی آئی، اس نے آ کر دعا دی کہ حق تعالی شانہ ہمارے نانے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیرا حشر کرے۔ چوتھی نے آ کر یہ دعا دی کہ اے اللہ، جس نے ہم پر احسان کیا تو اس کا نعم و بدل اس کو جلد عطا کر اور اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر۔ ربیع بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حج کا قافلہ روانہ ہو گیا، میں کوفہ میں مجبوراً پڑا ہی رہا۔ وہ سب حج سے فارغ ہو کر لوٹ بھی آئے۔ مجھے خیال آیا کہ ان حجاج کا استقبال کروں، ان سے اپنے لیے دعاؤں کا کہوں، کسی کی مقبول دعا مجھے بھی لگ جائے۔ جب حجاج کا ایک قافلہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا تو مجھے اپنے حج سے محرومی پر بہت افسوس ہوا اور رنج کی وجہ سے میرے آنسو نکل آئے۔ جب میں ان سے ملا تو میں نے کہا، اللہ جل شانہ تمہارا حج قبول کرے اور تمہارے اخراجات کا بدل عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک نے کہا، یہ دعا کیسی؟ میں نے کہا، ایسے شخص کی دعا جو دروازے تک پہنچا مگر حاضری سے محروم رہا۔ وہ کہنے لگا، بڑے تعجب کی بات ہے، اب تو وہاں جانے سے انکار کرتا ہے؟ تو ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں تھا، تو نے ہمارے ساتھ رمی جمرات نہیں کی، تو نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیے۔ میں اپنے دل میں سوچنے لگا کہ یہ اللہ کا لطف ہے۔ اتنے میں خود میرے شہر کے حاجیوں کا قافلہ آ گیا اور میں نے کہا، حق تعالی شانہ تمہاری صحیح مشکور فرمائے، تمہارا حج قبول فرمائے۔ وہ بھی یہی کہنے لگے کہ تو ہمارے ساتھ عرفات میں نہیں تھا یا رمی جمار میں نہیں تھا، اب انکار کرتا ہے۔ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا، او بھائی، اب انکار کیوں کرتے ہو؟ کیا بات ہے؟ آخر تم ہمارے ساتھ مکہ میں نہیں تھے یا مدینہ میں نہیں تھے جب ہم حضور پاک علیہ السلام کی روضے کی زیارت کر کے باب جبرائیل سے باہر آ رہے تھے؟ تمہیں یاد ہے تم نے یہ تھیلی میرے پاس امانت رکھوا دی تھی کہ رش زیادہ ہے، تم اپنے پاس رکھ لو۔ بھائی یہ لو اپنی امانت۔ میں حیران تھا۔ ربیع بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، واللہ میں نے اس تھیلی کو کبھی اس سے پہلے دیکھا بھی نہ تھا۔ اس کو لے کر گھر واپس آیا، عشاء کی نماز پڑھی اور اپنا وظیفہ پورا کیا۔ اس کے بعد اسی سوچ میں جاگتا رہا کہ آخر یہ قصہ ہے کیا؟ اسی میں میری آنکھ لگ گئی تو میں نے حضور پاک علیہ السلام کی خواب میں زیارت کی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور ہاتھ چومے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے ہوئے سلام کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا، اے ربیع، آخر ہم کتنے گواہ اس پر قائم کریں کہ تو نے حج کیا ہے؟ تو مانتا ہی نہیں۔ سن، بات یہ ہے، جب تو نے اس عورت پر میری اولاد تھی صدقہ کیا اور اپنا احسار کر کے اپنا حج ملتوی کر دیا تو میں نے اللہ جل شانہ سے دعا کی کہ وہ اس کا نعم و بدل تجھے عطا فرمائے۔ تو حق تعالی شانہ نے ایک فرشتے کو تیری صورت کا بنا کر اس کو حکم فرمایا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے
اور دنیا میں تجھے یہ اعزاز دیا کہ یہ 600 دھرم کے بدلے 600 دینار اشرفیاں عطا کیں، جو تو خوش رہ اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی الفاظ ارشاد فرمائے۔ ربی کہتے ہیں جب میں سو کر اٹھا تو اس تھیلی کو کھولا، اس میں 600 اشرفیاں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اہل بیت سے محبت کرنے والا ہمیں بھی بنا دے، کہ اللہ پاک اہل بیت سے محبت کے صدقے میں ہماری دنیا و آخرت کو بدل دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔